بوقار معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب آپ کو یاد نہیں ہے سلام کا؟ زور سے جواب دیجیے۔ الحمد للمتواحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ غوث اعظمی زنم، دمدہ شیخ احمد رضا کا قطب عالمی زنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا۔ چشم الفت سے طور دیکھیں گے ہم، مدینہ ضرور دیکھیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ چشم الفت سے طور دیکھیں گے ہم، مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت پاک سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو مشرف کیا، اس آیت پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم سب مل کر ایک بار آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، امت مرحومہ کے شفیق رسول، ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے آقا، میدان محشر میں شفاعت فرمانے کے بعد جنت دلانے والے آقا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ جل مجدہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
نبی پر درود پڑھتے ہیں. ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود اور سلام پڑھا کرو. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام پڑھو. اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی پڑھو. لیکن میرے عزیزو ایک نقطے کی طرف میں لے کر کے چل رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا. نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن میرے رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. یہ اللہ نے نہیں فرمایا. نماز کو فرمایا اے میرے بندو نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو روزے رکھو. لے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. لیکن میرے رب نے یہ نہیں فرمایا لیکن میرے رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندو میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، اے میرے بندو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اے میرے بندو میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی ادا کرو. یہ رب نے نہیں فرمایا. لیکن جب باری آئی درود پاک کی، جب باری آئی درود و سلام پڑھنے کی، جب باری آئی اپنے پیارے حبیب کی، جب باری آئی پیارے محمد الرسول اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام پڑھو. نماز کو کہا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. لیکن درود کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام پڑھو. اب درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ کا بیان ہے ایک مرتبہ کا بیان ہے. کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف. اس کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن سعید آقا پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے. محمد بن سعید آقا پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، رات و دن درود پاک پڑھتے ہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے، ہر وقت ان کا لمحہ، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں، جن گھڑیوں کے اندر، کسی ساتھ کے اندر بھی کوئی ساتھ، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ محمد بن سعید اس وقت میں اپنے نبی پر درود پاک نہ پڑھتے ہوں، بلکہ رات و دن محمد بن سعید اپنے آقا پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. حضرات ایک دن کیا ہوا کہ محمد بن سعید کا نصیبہ چمک گیا، قسمت جاگ گئی کہ محمد بن سعید درود پاک پڑھ رہے تھے. رات میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے. رات میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے. نیند آ گئی آپ کو. جب نیند آ گئی اب درود پاک پڑھ رہے ہیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے محمد بن سعید کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو رات میں کیا دیکھا؟ رات کے سناٹے میں سو رہے ہیں، پوری دنیا چین کی نیند سو رہی ہے، رات کا سناٹا چھایا ہے، رات کا عالم ہے، سنسنی کے عالم میں پوری دنیا چین سے سو رہی ہے. حضرت محمد بن سعید بھی اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں. اسی سونے کے عالم میں، اسی سونے کے عالم میں میرے نبی محمد بن سعید کے گھر تشریف لے آئے. حضرت محمد بن سعید درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے تو محمد بن سعید کے گھر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا اے محمد بن سعید، جن لبوں سے تو میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے ان لبوں کو ذرا میرے لبوں کے قریب کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ.
کتنا بڑا مقام مل گیا محمد بن سعید کو کہ ان کے گھر نبی تشریف لے آئے، نصیبہ چمک گیا، قسمت جگمگا گئی، قسمت جگمگا گئی۔ محمد بن سعید کے گھر آ گئے اور کہا ہے محمد بن سعید، جن لبوں سے تو، جن ہونٹوں سے تو میرے اوپر درود پاک پڑتا ہے، ذرا ان لبوں کو، اپنے چہرے کو میرے چہرے کے قریب کر دے۔ جب اتنا کہا تو محمد بن سعید سوچنے لگے کہ میں کس طرح قریب کروں، نبی کا جسم تو نور کا ہے، نبی کے ہونٹ تو نور کے ہیں، میں کس طرح قریب کروں، کس طرح قریب کروں؟ پھر میرے آقا نے فرمایا، اے محمد بن سعید، ذرا اپنے چہرے کو میرے چہرے کے قریب کر لے، اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں کے قریب کر لے۔ پھر وہ ڈرنے لگے، کپ کپی طاری ہونے لگی، ان کا جسم لرزہ براندام ہونے لگا، لرز گئے، ان کو ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے کہ کس طریقے سے میں اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کے قریب کروں، نبی کا چہرہ تو نور کا چہرہ ہے۔ پھر میرے آقا نے تیسری مرتبہ جب فرمایا تو محمد بن سعید نے اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے ملا دیا، اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے ملا دیا۔ جب نبی کے چہرے سے ملایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن سعید کے چہرے کو بوسہ دیا، ہونٹوں کو چوم لیا، لبوں کو چوم لیا، چہرے کو بوسہ دیا۔ اب محمد بن سعید صبح کو اٹھتے ہیں تو محمد بن سعید کا بیان ہے کہ جب میں صبح کو اٹھا تو میرا مکان بدلا بدلا تھا، میرا گھر کی خوشبو بدلی بدلی تھی، میرے گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، اور نبی رات کو آئے تھے، آنے کے بعد چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، لیکن لگتا ایسا تھا کہ نبی آ کر گئے نہیں ہیں بلکہ میرے گھر میں جلوہ افروز ہے، ایسا محسوس ہو رہا۔ اور وہ کہہ رہے تھے 8 دن گزر گئے تھے، لیکن 8 دن کے بعد جب انہوں نے یہ بیان کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جس جگہ نبی نے بوسہ دیا تھا وہاں آج بھی کستوری کی خوشبو نکلتی رہی، اور نبی خواب میں آئے تھے، خوشبو حقیقت میں آئی، نبی خواب میں آئے اور خوشبو حقیقت میں آئی۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھائی، قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی کہ جس میں نبی جلوہ افروز۔ اور جب اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو یہ فرما دیا گیا اے میرے حبیب، ہم نے یہ قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں عرفات کا مقدس میدان ہے، وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، وہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اس لیے قسم نہیں کھائی، بلکہ اس لیے قسم کھائی ہے وانت حل بہذا البلد کہ تمہارے قدم اس شہر میں جلوہ افروز ہے، تم اس شہر میں جلوہ افروز ہو، تمہارے جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے ہم نے مدینے شہر کی قسم اٹھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تمہارے جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم اٹھائی، قسم اٹھائی۔ تو حضرات، تو نبی چاہیں تو ادھر کی خوشبو ادھر منتقل کر دیں، اور نبی چاہیں تو ادھر کی خوشبو ادھر منتقل کر دیں۔ اور نبی کے جسم اثر سے خوشبو کا نکلنا یہ نبی کا وصف خاص ہے کہ نبی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، جب نبی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو خوشبو سے مہک جاتی تھی گلیاں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو کہ خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کہ خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ مطلب یہ ہے کہ جس گلی سے بھی نبی گزرتے ہیں وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی ہے، صحابہ اکرام کو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ حساب لگا لیتے ہیں کہ جس گلی
نبی گزرتے ہیں اس گلی سے خوشبو لگنے لگتی ہے، اس گلی میں خوشبو برسنے لگتی ہے۔ جب ان کو خوشبو سے لگتی ہے، ان کے چہرے کو لگتی ہے، ان کی آنکھوں میں نبی کے وصف خاص کی خوشبو مہکنے لگتی ہے، اٹھنے لگتی ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان گلیوں سے کسی کا گزر نہیں ہوا بلکہ محمد الرسول اللہ کا گزر ہوا۔ تو حضرات یہ نبی کا کرشمہ ہے، یہ نبی کا وصف خاص ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ۔